تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ولقائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. یہ سورہ یوسف ہے، احسن القصص کہا گیا اس کو، بہترین قصہ ہے ایمان کا، توحید کا، ایمان خالص کا، کفر بالطاغوت کا، رد شرک کا۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھی ہے ایمانداروں کے لیے کہ دیکھو یہ دو پیغمبروں کی داستان ہے، یعقوب علیہ السلام کی اور یوسف علیہ السلام کی۔ مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، صبر کرو، خوشحالی آئے، خوشی آئے، شکر کرو۔ بالکل اسی کی گویا تفسیر میں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اس کو خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہے۔ اس کو مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، رنج پہنچتا ہے، یہ صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، دونوں حالتوں میں اس کا جو نیکیوں والا میٹر ہے وہ تیزی کے ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ دو پیغمبروں کی داستان ہے، سارے انبیاء کا یہی معاملہ رہا ہے۔ آپ پورے انبیاء کی دعوت دیکھیں، ایک ہے، دین ایک ہے۔ چاہے کوئی غلام قوم کے اندر کوئی نبی آئے ہوں موسیٰ علیہ السلام کی طرح، یا آزاد قوم کی قوم عاد و سمود میں، یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں ایک ایسی قوم کی طرف جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ان کا معاش کا مسئلہ تھا، اقتصادی مسئلہ تھا، لیکن دعوت سب کی ایک ہی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا ہم نے جب کبھی جس علاقے میں، جس دور میں جو نبی بھیجا ہے، وہ پہلے نبی آدم علیہ السلام ہوں یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ایک ہی بات ہے کہ اللہ کی بندگی کرو،
اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، یعنی تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس بندگی کے راستے میں جو حائل ہے، جو بھی ہے، کسے باشد کوئی ہے، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، جس نے بھی اللہ کے خلاف کوئی آواز اٹھائی ہے، وہ طاغوت کی آواز ہے، اس کو آپ نے رد کرنا ہے، کفر کرنا ہے۔ پہلے سمجھاؤ، اگر زندہ ہے تو، اس کے بعد نہیں سمجھتا ہے تو پھر للکارو۔ اگر تمہارا یہ انداز نہیں ہے تو پھر تم ایماندار نہیں ہو۔ تو بالکل یہی انداز ہے اس سورہ کا، کہ یعقوب علیہ السلام کو جب بتایا یوسف علیہ السلام نے کہ میں نے دیکھا ہے سورج چاند ستارے، یہ جو ہیں 11 ستارے اور سورج اور چاند، یہ لی ساجدین، میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تو یہ خواب دیکھا۔ اور پیغمبر جو وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بہت ہی زیادہ علم والے پیغمبر ہیں، اسی سورہ کے اندر مالک نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، ان کے علم کی اور ان کے فہم و فراست کی، یعقوب علیہ السلام کی۔ تو بتایا میرے بچے، اس کا مطلب یہ ہے تجھے اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا، تجھے چنے گا، اور تمہارے اوپر اس طرح رحمتوں کی بارش کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اسحاق علیہ السلام کے اوپر، پھر اپنا نام بھی لیا کہ اس خاندان کے اوپر کی ہے، اور تمہیں باتوں کی طے تک پہنچنے کا علم عطا فرمائے گا۔ تعویل الحدیث کہتے ہیں، جس طرح دانائی عام معاشرے کے اندر بھی دیکھو، کوئی بات ہوتی ہے، کچھ بندے اس کو جلدی سمجھ جاتے ہیں، کوئی اشارہ سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، وہ اشارہ ہی، کیونکہ وہ دانا ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو دانائی دی ہوتی ہے، معاملہ فہمی دی ہوتی ہے۔ اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سالوں سمجھاتے رہو، ان کے دماغ کے اندر وہ چیز آتی نہیں، ایسے بٹ دماغ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فہم و فراست ہوتی ہے، یہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی ہوتی ہے، اور بعض کو بعض پر اس میں فضیلت بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح خوشخبری تھی یہ ایک خواب یوسف علیہ السلام کے لیے بھی اور یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو اگر یہ بھائی جان جائیں گے تو وہ تو دشمن بن جائیں گے، کہ ان کو فضیلت ملے گی، ان کو نبی بنایا جائے گا، ہم بھی تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہمیں کیوں نہیں، فلاں کو کیوں نہیں۔ اس طرح شیطان وسوسے ڈالے گا، اور اسی لیے شیطان کو سب سے زیادہ سمجھنے والے انبیاء ہوتے ہیں۔ شیطان کے سب سے بڑے انسانوں میں دشمن انبیاء ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور انسانوں میں سب سے زیادہ دشمنی ابلیس کرتا ہے، وہ انبیاء سے کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے مشن کے بالکل خلاف معاملہ ہوتا ہے، اس سے مقابلہ ہوتا ہے، اس سے جنگ ہوتی ہے، چونکہ انبیاء کی اور انبیاء کے ماننے والوں کی۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بچے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، یعنی وہ جل جائیں گے، وہ تمہارے خلاف کی تدبیریں کریں گے، اور بات شیطان پر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کرے گا، یہ بے ایمان یہ کروا دے گا۔ تو دیکھیے جس چیز کا خدشہ تھا وہی معاملہ ہوا، حسد بھائیوں کا بڑھتا گیا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، نیچا دکھانے کی کوشش کی، اللہ کے منصوبے کو روکنے کی کوشش کی گویا اپنے خیال سے۔ لیکن اللہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لے، طے کر لے معاملہ، پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پھیر نہیں سکتی ہے۔ اور واقعے کے شروع میں بتایا کہ اس واقعے کے اندر، اس سوال کے اندر، ان مکہ کے لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ جو معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، بالکل وہی معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی مخالفت کی تھی، تو بتاؤ آخر اینڈ کیا ہوا؟ خود ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اقتدار بخشا، عزت دی۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہی کچھ ہونے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب ہوں گے اس قوم کے اوپر، فتح ہوگی، اور یہ سارے مکہ کے جتنے لوگ اس وقت زندہ ہوں گے وہ بالکل دست بستہ سامنے کھڑے ہوں گے، اور بالکل عاجز آ جائیں گے، گویا گھٹنے ٹیک جائیں گے۔ بالکل یہی ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیے اینڈ بھی اس کا اسی انداز ہے، جب ساری بات کھلی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بالکل آج ذرا برابر تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، بالکل معاف کرے اللہ بھی تمہیں، اور خود بھی معاف کیا ان کو۔ اور بالکل یہی بات فتح مکہ کے موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے لوگوں کو کہی، جب انہوں نے کہا کہ آپ یعنی میرے سے کس یعنی سلوک کی توقع رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ بہترین بھائی ہیں اور بہت ہی شفیق ہیں، ہم آپ سے یہی امید رکھوں گا۔ بالکل یہی بات ہے، میں وہی تمہیں کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ تم پر کوئی باز پرس نہیں ہے، اللہ معاف کرے تمہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیے اس موقع کے اوپر بھی جب فتح مکہ ہو رہا تھا تو نبی علیہ السلام اپنی اٹھنی کے اوپر گویا جھکے جا رہے تھے، اور وہی ساری دعائیں جو قرآن میں جس انداز سے آئی ہیں ان کو دہرا رہے تھے، مانگ رہے تھے کہ میرے مالک نے اکیلے دشمنوں کو اور لشکروں کو بگایا اور فتح دی، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ دیکھیے یہ اس نقطے پر غور کرو، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا
کیونکہ وعدہ کیا گیا تھا سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ ابھی یہ آپ کو یہاں سے نکال رہے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح کی حیثیت سے واپس لائے گا. یہ ایک وعدہ تھا. اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وعدہ پورا ہو سکتا ہے، یعنی کوئی جس کو ایمان نہ ہو اس بات کے اوپر، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو لیکن اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. حالات واقعات کو کس طرح پھیرا. تو نبی علیہ السلام گویا اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اکیلے دشمنوں کو مار بگایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی نبی علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا بالکل سچا کر دکھایا. بالکل یہی انداز وہاں سورہ یوسف کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اقتدار بخشے گا، نبی بنائے گا، اور یہ یعنی سارے اس طرح تمہارے اوپر نعمتیں کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر کیے ہیں. تو وہاں بھی گویا یوسف علیہ السلام اسی انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ بالکل سچا کر دکھایا، اور جو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بات پوری ہو گئی، اور جو خواب دکھایا تھا اور جس کی تعبیر بتائی یعقوب علیہ السلام نے، اللہ نے بالکل اس کو سچ کر دکھایا. اور اس موقع کے اوپر وہ سارا کا سارا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گیا. پورا خاندان جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا ہے. یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا. یہ کہنا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، یہ جہالت کی انتہا ہے. بالکل اس کو فہم ہی نہیں ہے قرآن کا، اور اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے. اس لیے اس دور میں جو موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہترین تفسیر بھی کی ہے، اور پھر فتویٰ بھی لگایا تاکہ کسی قسم کا شک کوئی باقی نہ رہے، اور کوئی ذرہ برابر اس کو لہو کی ضمیر جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف لے جانے کی کوشش نہ کرے. یہ ہے اللہ کی طرف ہے. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے اس طرح زور دیتے تھے، 2 دفعہ کہتے تھے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اور یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا. سارا خاندان جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. یہ ہے. اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. تو اس طرح جس نے بھی تفسیر کی ہے، ڈاکٹر اسرار ہوں، مودودی صاحب ہوں، یا تقی عثمانی ہو، اور علی انجینئر ہو، طاہر القادری ہو، فضل الرحمان ہو، محمد انیف ہو، منور سلطان ہو، رفعت نواب ہو، جنہوں نے بھی اس طرح قاری خلیل الرحمان ہو اس طرح تفسیر کی ہے، ان کے اصل میں عقیدے کے اندر خرابی تھی، ایمان کے اندر خرابی تھی. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت ہی زبردست سورہ ہے. اللہ جانتا ہے ایمان اور تقوی کو بڑھانے کے لیے، اور کس قدر یعنی یوسف علیہ السلام کے اوپر جو بھی دور گزرا ہے، ان کے منہ کے سامنے وہ بولتے تھے. ایک دفعہ جھوٹ بولا، الزام لگایا یوسف علیہ السلام کے اوپر، اور بالکل پی گئے، غصے کو پی گئے، اور ذرا دل میں سے کہا کہ بڑے شریر لوگ ہو تم، بڑے شرارتی لوگ ہو، ذرا برابر تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، دل کے اندر سے کہہ گئے. تو یہ پوری رہنمائی ہے انبیاء کے حالات واقعات، ان کے عقیدے، ان کا طرز زندگی. اسی میں سبق ہے میرے بھائیو. یہی وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ نیک لوگوں کے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا مالک، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، اور گمراہ اور بے دینوں کے راستے پر نہ چلانا. بالکل یہی ذہن میں ہونا چاہیے، چونکہ مالک نے سورہ نساء میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے انبیاء کے اوپر، صدیقین کے اوپر، شہداء کے اوپر، صالحین کے اوپر، اور یہ ساتھی ہوں گے ان لوگوں کے جو ان کے راستے کے اوپر چلے گا. اور کیسے بہترین دوست ہیں، کیسے بہترین ساتھی ہیں. ایمان خالص کے اوپر جم جانے والوں کے لیے کیسی ملاقاتیں ہوں گی. آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو، نوح علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو گلے ملیں، یعقوب علیہ السلام سے مسافے ہوں، یوسف علیہ السلام کو گلے ملیں. اندازہ لیں کتنے خوبصورت اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہاں سارے واقعات ہوں. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقاتیں ہوں، ان سے گلے ملیں، ابو بکر صدیق سے، عمر بن خطاب سے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ہے یہ بہترین دوست ہیں اللہ کے بندو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، ابو عبیدہ بن جراح ہیں. اور پھر وہاں نیک لوگوں سے ملاقاتیں ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس دور کے موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے ساتھیوں سے. وہاں سارے ہمیشہ جنت میں عیش کریں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور پھر اس کے بعد مالک کا دیدار ہوگا، صبح شام. کچھ لوگوں کو ہوگا، کچھ کو مہینے میں، کچھ کو ہفتے میں ایک دفعہ، کچھ کو 6 مہینے میں، کچھ کو سال میں. اسی طریقے سے حسب حیثیت ہوگا میرے بھائی. جو آج جتنا محنت کرے گا، جہاد کرے گا جتنا زیادہ، اس کو اتنا زیادہ وہاں دیدار ہوگا، یاد رکھیے.
اور وہاں جو بھی انسان کو خوبصورت جسم دیا جائے گا، اس کو نعمتیں دی جائیں گی، محلات دیے جائیں گے، کپڑے دیے جائیں گے، کھانے دیے جائیں گے۔ آج جس کا جتنا ایمان اور تقوی ہے اسی کے مطابق وہاں رینک بنے گا۔ وہاں جو رینک بنے گے نا، وہاں بھی رینک ہوں گے، بڑے بڑے رینک ہوں گے، بڑے بڑے درجے ہوں گے۔ جنت الفردوس کے اندر کتنے درجے ہیں آپ اندازہ لگائیے، کتنی جنت کی کثرتیں ہیں، اور جنت سے اوپر جنت کے 100 درجے ہیں، یقین کرو۔ ایک درجے کا اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے، جو جتنی جہاد کرے گا، جتنا آگے بڑھے گا، وہ اتنا درجات اوپر جاتا جائے گا۔ اور جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے، اور اس کے اوپر مالک کا عرش ہے، اس کے اوپر ہمارا مالک ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے مالک جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے یہی کہا کہ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو، وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، ساری جنت کی نہریں جتنی ہیں وہاں سے نکلتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، جنت الفردوس مانگنے والے مجاہد ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پھر وہ اپنے گھروں میں اجروں میں بیٹھ جائے، وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں، ایسے خوابی خیالی اور دعاؤں سے نہیں ہوتا سب کچھ، باقی عملی طور پر میدان میں آنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، کفر و شرک کے خلاف، طاغوتوں کے خلاف آواز اٹھاؤ اور بالکل بے خطر کود پڑو اس دعوت کے اندر۔ یقین کرو تمہارا بال بھی کوئی پھیکا نہیں کر سکتا، پوری دنیا کے بدماش اکٹھے ہو جائیں، فوجیں اکٹھی ہو جائیں، سارے یہ جتنے اتحادیے اکٹھے ہو جائیں، تمہارا بال بھی پھیکا نہیں کر سکتے، صرف اتنی تکلیف دیں گے جتنا ہمارا مالک چاہے گا۔ اور اگر یہ کام نہ کیا، دنیا کی طرف جھکے رہے، تو پوری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے، بل گیٹ اور ریاض اور جتنے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ، کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے اور کوئی نفع پہنچانا چاہے، تو نہیں پہنچا سکتے ہیں سارے مل کے بھی جتنا، مگر اللہ ہمارا مالک چاہے۔ تو یہ کیا، ان کی کیا خوشامد، کیا ان سے ڈرنا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس رمضان کے اندر فیصلہ کرو، بالکل فیصلہ کر دو اپنے مالک کے لیے، اپنی جان اور مال کو بیچ دو اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، جہاں بھی ہو۔ ابھی دعوتی دور ہے، نظریاتی کشمکش ہے، یہ جنگ ہے، یہ جنگ چھڑی عقیدے کی، یہ برابر قائم رہے گی انشاءاللہ، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ یہ اللہ کی وقار کی جنگ ہے، اللہ کی عزت کی جنگ ہے، اور ہمارے بندگی کا یہ تقاضا ہے، مالک کے وقار کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نے بالکل کسی کے سامنے ایک بال برابر بھی نہیں جھکنا۔ یاد رکھیے، ایک بال برابر کسی بادشاہ کے سامنے، کسی گنبد کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے، اور کسی جو ہے وہ تصویر کے سامنے، چاہے کسی کی ہو، بابا ہو یا بابا قوم ہو، ہم نے کسی تصویر کے سامنے نہیں جھکنا ہے، کسی مورتی کے سامنے، کسی قبر ہو، کسی گنبد کے سامنے نہیں جھکنا، وہ پیلا ہو، نیلا ہو یا ہرا ہو، کوئی بھی ہو۔ اور جب اللہ کے بندے آئیں گے تو سارے کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا۔ یہ بالکل وہی جماعت قائم ہوئی ہے اللہ کے بندوں، جس نے آگے بڑھ کے پوری دنیا کے اوپر غلبہ پانا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اسی جماعت کے اندر آئیں گے انشاءاللہ، اور کفر و شرک کا خاتمہ ہوگا، سبیل کو توڑ دیا جائے گا، ان مزاروں کو گرایا جائے گا، اور جزیہ ختم ہو جائے گا، خنزیر لاپتہ ہو جائے گی۔ ساری چیزیں جو بھی حدیثوں میں آئی ہیں، یہ بالکل زمین کے اوپر قائم ہونی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس جماعت کا جو بنیاد بنی ہے، اس کی گویا پہلی اینٹ مالک نے ہمیں انتخاب کیا ہے، اور مالک اس کے اوپر جو عمارت بنائے گا وہ کیسی حسین ہوگی، اور مالک چاہے تو ہماری آنکھوں سے وہ سارے نظارے مالک ہمیں بہت جلدی یہ قائم تبدیلیاں لا کے ہمیں دکھا سکتا ہے، اور نہ چاہے اس انداز سے اس کا اپنا منصوبہ ہے، اگلی نسلیں دیکھیں، جو جیے گا وہ دیکھے گا، یہ ہو کے رہنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس دعوت کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کے اندر ابھی کمی ہے وہ بھی ذرا غور و فکر کرے اور پرکھے۔ فریبکاروں کو اور مخلص مومنوں کے درمیان فرق کرو اللہ کے بندو، اگر یہ فرق تم نہیں کر سکتے ہو تو پھر تمہاری عقل کا یہ جنازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص اور باصلاحیت ساتھی عطا فرمائے، مخلص ہوں، پیار کریں، محبت کریں مومنوں کے ساتھ، اور کافروں کے لیے سخت ہوں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں مومن۔ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص مومن بندوں کا ذکر کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، رحیم ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ اور واشداء علی الکفار، کافروں کو معاملہ آ جائے، طاغوت کا معاملہ آ جائے، وہ مردہ طاغوت ہو یا زندہ طاغوت ہو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ اس کا پتا پھاڑ دیتے ہیں، اس کو بکھلا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کفر شرک کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ اللہ کے بندوں قائم رہنا ہے تو کفر شرک کے اوپر، طاغوتوں کے اوپر اٹیک کرو۔ یہ دفاع نہیں ہے، بلکہ اٹیک از دی بیسٹ ڈیفینس، تب تم اس میدان میں کھڑے رہ سکتے ہو۔ اس دور میں جو دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، انہوں نے یہی کیا ہے، انہوں نے کفر و شرک کے اوپر ایسا حملہ کیا ہے کہ ان کی بنیادیں اکھیڑ دی ہیں، ان کے بیجے پھاڑ دیے اس اللہ کے بندے نے، تب وہ قائم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص پر قائم رکھے۔ مالک
ہم آپ کے بندے ہیں، مالک ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پہلے ایمانداروں کے اوپر، اور مالک وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ مالک ہمیں ہمت دے اور اس کشمکش کے اندر ان سارے کافروں کے اوپر، ان سارے مشرکوں کے اوپر، بے دینوں کے اوپر اور باغیوں کے اوپر اور مرتدوں کے اوپر مالک ہمیں غلبہ عطا فرما، اور مالک ہمیں شہادت کی موت، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم اجعلنا من المقربین۔ اس طرح کی دعائیں، خوب دعائیں مانگو میرے پیارے بھائیوں۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور دعا تو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی عبادت ہے یہ دعا۔ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔